subscribe and video like share. Thank you for watching my video. أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے اور ایک اہم فریضے کی ادائیگی کو مکمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتوں کو سننے کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بار بار یہ موقع عطا کرتا رہے. میرے دوستوں، بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت پاک طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو اور آپ کے اخلاق اور آپ کی زندگی کے حالات کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. میرے دوستوں، بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زندگی اور آپ کا طریقہ اور آپ کی ساری زندگی اور آپ کی سنتیں، آپ کے اخلاق، آپ کی معاشی زندگی اور آپ کی پریشانی والی زندگی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. نمونہ ہے، نظیر ہے، مثال ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی سنتوں پر ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور پھر ہم اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائیں. کیونکہ اللہ کے حکم کو ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا نبی ماننا اور ان کے طریقے پر چلنا، زندگی گزارنا، یہ بھی ہماری زندگی کا بلکہ ایمان کا حصہ ہے. یہ بھی ہماری زندگی کا بلکہ ایمان کا حصہ ہے. اگر یوں کہا جائے کوئی اللہ کو مانے نبی کو نہ مانے تو اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، تو وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی کافر ہے. اس کا ایمان مکمل نہیں، اس کا ایمان اور عقیدہ باطل اور رائے گاہ ہے. اس کا ایمان باطل اور رائے گاہ ہے. اس لیے ان دونوں کو ملا کر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی اور اللہ کے محبوب کو بھی مانے. اللہ کے حکم پر بھی عمل کرے، اللہ کے حکم کو بھی مانے اور اللہ کے نبی کے طریقے کو بھی مانے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. یہ ہماری اسلام کا حصہ ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
میرے دوستوں بھائیوں، اللہ کے نبی کے بے شمار حالات ہیں، بے شمار سیرت ہے، بے شمار آپ کے اخلاق ہیں، بے شمار آپ کی زندگی ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، نظیر ہے۔ آدمی چاہے کسی بھی سنت پر عمل کر لے، کسی بھی طریقے پر عمل کر لے، اللہ کے یہاں انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائے گا۔ میرے دوستوں بھائیوں، ایک بڑھیا اس ڈر سے اور اس خوف سے کہ اللہ کے نبی یعنی مکے میں جادوگر آیا ہوا ہے، ایک ساحر آیا ہوا ہے، کاہن آیا ہوا ہے، جس سے بھی ملاقات کرتا ہے اس سے اس کا دین چھین لیتا ہے، اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اپنا دین اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو وہ بڑھیا اس خوف سے اپنا سامان تیار کر کے اپنے دروازے کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی آئے گا تو میرا سامان اٹھائے گا اور میں شہر چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر دیہات میں دور چلی جاؤں گی۔ اللہ کے نبی بھی وہاں سے گزرے تو اللہ کے نبی جب گزر رہے تھے، اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بھتیجے کہ میرا یہ سامان اٹھا دیجیے۔ اللہ کے نبی جب اس سامان کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے دیکھا وہ سامان وزنی ہے، بوجھ ہے، وہ سامان بوجھل ہے، جس کو اٹھایا تو جاتا ہے لیکن بڑھیا کے سر پر اگر رکھا جائے وہ اس کو لے کر نہیں چل سکتی، وہ کمزور ہے، وہ جو ہے کمزور ہے اور وہ دبلی پتلی ہے، وہ سامان اٹھا کے اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کا سامان یہ آپ کے مقام تک پہنچا دوں، آپ کے مقام تک پہنچا دوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ تو بہتر ہوگا اور بہت بڑھیا ہوگا، کیوں نہیں پہنچاتے؟ اللہ کے نبی وہ سامان اٹھایا، وہ گٹھیاں اٹھائی اور اٹھا کر سر پر رکھ کر چلتی۔ وہ بوڑھی عورت بھی چلتی، چلتے چلتے بات کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم شہر کیوں چھوڑ رہی ہو؟ ہر کوئی آدمی شہر میں آنا چاہتا ہے، ہر کوئی آدمی شہر میں رہنا چاہتا ہے، مکہ کے قریب رہنا چاہتا ہے، سرداروں کے پاس رہنا چاہتا ہے، فراوان کے ساتھ یہاں رہنا چاہتا ہے، آپ شہر چھوڑ کر دیہات میں دور، مکہ سے دور کیوں رہنا چاہتی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مکہ میں جادوگر آیا ہوا ہے اور وہ جادوگر ایسا ہے جس سے ملاقات کرتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، اس کو اپنا بنا لیتا ہے، تو میں اس ڈر سے کہیں میرا دین مجھ سے، اس کی ملاقات مجھ سے نہ ہو جائے اور وہ میرا دین چھین لے۔ میں تو سدا ہمیشہ اپنے بتوں کے ساتھ وفاداری کرتی آئی ہوں، میں تو اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلتی ہوئی آئی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھ سے میرا دین چھین لے۔ اس ڈر سے اور اس خوف سے میں مکہ کو چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر بیابان دیہات میں دور جا کر رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی چلتے رہے، بات کرتی رہی، ہوتی رہی۔ جب مقام پر پہنچ گئی، اللہ کے نبی نے اس کو سامان رکھا اور سامان رکھنے کے بعد چل دیے۔ اب اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا اپنا نام تو بتا دو، اپنا نام بتا دو، تاکہ جو ایک مکہ کے اندر جادوگر آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، شہر چھوڑنے پر مجبور ہیں، تو میں ان لوگوں کو بتاؤں گی کہ بھائی ایسا آدمی آیا ہوا ہے، تاکہ لوگ اس کو بے عزت کریں، اس کو ذلیل کریں، اس کو بتائیں کہ تم لوگوں کو اس طریقے سے بھٹکاتے ہو، گمراہ کرتے ہو۔ تو پھر میں ان لوگوں کو ایک بات یہ بھی بتاؤں گی کہ ایک نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اس نے میرے ساتھ یہ ہمدردی کی ہے، اس نے میری گٹھیاں اٹھا کر یہاں لا کے رکھ دیے۔ وہ نوجوان آدمیوں کو یہ بات بھی بتاؤں گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس جادوگر کے خوف سے ڈر کر آپ یہاں آئی ہیں، وہ جادوگر تمہارے سامنے کھڑا ہوا، جس جادوگر سے ڈر کر اور جس ساحر کے خوف سے تم یہاں بھاگ کے آئی ہو، ڈر کے آئی ہو، وہ جادوگر تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہارا جادو میرے اوپر چل رہا ہے، تمہارا جادو میرے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق، ایک بوڑھی عورت کا جو ہے گٹھیا، وہ سامان اپنے سر پر رکھ کر، اپنے مقدس سر پر رکھ کر اس کے مقام تک پہنچا رہے ہیں، غریبوں کے کام آ رہے ہیں۔ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ کسی کے مکان میں اگر پانی کی ضرورت ہوتی تو پانی پہنچا دیا کرتے، کسی کو کسی کپڑے کی ضرورت ہوتی تو کپڑے کو پہنچا دیا کرتے، کسی کو پیاس کی، کسی کو بھوک کی شدت ہوتی، بھوک کی شدت اس کی ختم کر دیتے۔ اللہ کے نبی کے ایسے اخلاق ہیں۔ میرے بھائی، دشمنی نہ بانٹو، محبت بانٹو، محبت توڑو نہیں بلکہ جوڑو۔ اس امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کرو۔
یہ ہمارا مشن ہے، یہ اسلام کا مشن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کو لے کر گئے۔ ایک بچہ اپنی ماں کے کپڑوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ایک بچہ تھا، وہ اپنے چچا کے پاس گیا، اس غرض سے گیا کہ میرا چاچا میرا باپ کے درجے میں ہے اور میں اس کے پاس جاؤں گا، میرا قریبی ہے، وہ مجھے میری امی کے لیے کپڑا دے گا۔ اس کی ماں کے پاس ایک ہی کپڑا تھا جو بدن پر پہن رکھا تھا، وہ پھٹ رہا تھا، جگہ جگہ سے وہ شل ہو رہا تھا اور اس کی ماں کا بدن چھلک رہا تھا۔ تو اس کو حیرت آئی، اس کو شرم آئی، تو شرم کی وجہ سے اپنے چاچا کے پاس گیا۔ جب چاچا کے پاس گیا تو اس نے چاچا کے سامنے فرمائش رکھی کہ میری ماں پریشان ہے، ایک کپڑا ہے، دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی پردے کی چیز نہیں ہے، آپ مجھے کوئی کپڑا عنایت فرما دیں۔ اب اس کے چاچا نے اس کو دھمکار دیا، اس کو بھگا دیا، نکال دیا کہ جاؤ یہاں سے، کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اب وہ روتا ہوا آ رہا تھا، راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ روتا ہوا آ رہا ہے، کہا کہ میں اپنے چاچا کے پاس گیا تھا ہمدردی کے طور پر، کپڑے کے لیے، کپڑے کی غرض سے، میں تو محبت کے طور پر گیا تھا، بلکہ انہوں نے مجھے رولا کر بھیجا ہے، روتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا جو ملا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شہر مکہ میں ایک آدمی بیٹھا ہوگا، آپ اس کے پاس جانا، وہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کی ضرورت کو ضرور پوری کرتا ہے، امید ہے آپ کو وہ رد نہ فرمائے، انکار نہ فرمائے۔ وہ بچہ اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں کے جانے کے بعد کہا کہ چچا نے تو انکار کر دیا، مجھے بلا کے بھیجا، مجھے کپڑے عنایت نہیں کیے، تو لیکن مجھے ایک بات کا علم ہوا ہے، پتہ چلا کہ شہر مکہ میں ایک آدمی رہتا ہے، میں ایک آدمی رہتا ہے اور وہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ کہا کہ یہ بات تو میں نے بھی سنی ہے، لیکن وہ جادوگر ہے، وہ ساحر ہے اور وہ کاہن ہے، وہ جس سے ملاقات کرتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے اور اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہا کہ اماں جان آپ اس سے بے فکر رہیں، میں اپنے وعدے پر پکا رہوں گا اور اپنے دین پر پکا رہوں گا۔ وہ جو آدمی راستے میں ملا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ تم اس کے پاس جاؤ گے، وہ تمہاری مدد تو ضرور کرے گا، لیکن اس کا دین دوسرا ہے، مذہب دوسرا ہے، مانتا کسی اور کا ہے۔ جب اپنی اماں کے پاس آیا بچہ، کہا کہ وہ دوسرے مذہب کو مانتے، دوسرے دین کو مانتے، تو اس میں بچے نے کہا کہ میں اپنے بتوں کی وفاداری کروں گا، میں بھی اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی باتوں سے مکروں گا نہیں، میں اٹل رہوں گا۔ اور وہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی شہر مکہ بیٹھے ہوئے تھے اور چادر اوڑھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے، وہ بچہ پہنچا اور اللہ کے نبی سے فرمائش کی اور جانے کے بعد سب سے پہلے یہ بات رکھی، اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، آپ کی بات جو آپ مجھے دین کی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، اس کو نہیں مانوں گا آپ، لیکن میں آپ کے پاس ایک ضرورت لے کر آیا ہوں، آپ اس کو پوری فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ضرورت کیا ہے، وہ بتلائیے۔ کہا کہ میری ماں کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، وہ بھی پھٹا ہوا ہے، اگر آپ مجھے کپڑا عنایت کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ نے رحمت چادر، اپنی رحمت والی چادر جو اوڑھ رکھی تھی وہ اتار کر اس بچے کو دے دی اور وہ بچہ بھاگا بھاگا ہے اپنی ماں کے اس بدن پر اڑا دی، اور اڑانے کے بعد اس کی ماں نے پوچھا کہ بچہ دین تو قبول نہیں کیا، دوسرا مذہب تو قبول نہیں کیا؟ اس نے تجھے کچھ تو نہیں کہا کہ اماں جان کچھ نہیں کہا۔ فرمایا کہ جس نے یہ رحمت والی چادر تجھے دے دی اور میرے بدن پر اڑا دی اور تم نے کہا تو نے بدن پر اڑا دی، اب اس کا دین ضرور ماننا چاہیے، اس کا دین قبول کرنا چاہیے۔ ایسا دین ایک چادر ہے، وہ چادر بھی اس بچے کو دے دی، ایک معصوم بچہ جس کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنوں گا، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنوں گا۔ ایسے بھی ہمارے اللہ کے نبی کا کام، ایسے بناؤ۔ ایک دیہات کا مزدور، ایک غریب آدمی، کاروبار کرنے والا آدمی، وہ دیہات سے مکہ کے اندر کاروبار کرنے کے لیے آتا، اونٹ بیچتا، جانور بیچتا، اور جو اس کو 2-4 روپے، 2-4 انار جو ہے دینار اس کو بچتے، وہ اس کو جو ہے اپنے نفع کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھاتا۔
اسی طریقے سے وہ دیہات سے وہ اونٹ لایا اور اونٹ لانے کے بعد مکے کے اندر لا کر بیچ دی. اب اس کی کم نصیبی یہ دیکھیے، بد نصیبی یہ دیکھیے، اس کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے نبی یہاں ایک جادوگر ہے، ایک ساحر ہے، مسجد قبول نہیں کروں گا. اب بد نصیبی یہ تھی کہ جس نے اس کے اونٹ خریدے تھے وہ ابو جہل تھا. ابو جہل نے تو وہ خرید لیے اور اس کے پیسے نہیں دیے. اب کہا کہ کل آنا. ہمارے یہاں اس کو بیوپار کہتے ہیں، تاجر بھی کہہ دیتے ہیں. اب وہ چلا گیا، دیہات کا تھا، وہ وہیں چوٹ پر بیٹھ گیا کہ کل ملاقات کر لوں گا. کل ملاقات کرنے کے لیے گیا تو اس نے پھر انکار کر دیا ابو جہل نے کہ آج پیسے نہیں ملے، چلے جاؤ. وہ بیچارہ چوکر بھوکا پیاسا رات وہیں گزاری، دن وہیں گزارا. کوئی اس کا رشتے دار نہیں، کیونکہ دیہات کا تھا. دیہات جو ہے گاؤں کے لوگوں کی رشتے داری نہیں ہوتی، تو وہ وہیں پر بیٹھ گیا، چوک پر بیٹھ گیا، انتظار کرتا رہا. تیسرا دن آیا، پھر اس کے دروازے پر گیا کہ میرے پیسے واپس لوٹا دیجیے. اس کا کوئی نہیں ملا، پیسے بھی انکار کر دی. اس نے کہا کہ اگر آپ میرے پیسے نہیں دیں گے تو میں آپ کی شکایت کروں گا. آپ مجھے میرے پیسے دیں، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کوئی رشتے دار نہیں، چوک پر چوراہے پر زندگی گزار رہا ہوں، آپ مجھے میرے پیسے دیں. جب اس نے ہمت کے ساتھ یہ بات کہی تو ابو جہل سردار تھا، مکے کا بڑا چودھری تھا. اس نے کہا کہ جاؤ جس کو فلاں کے لیے گانا لے کے آؤ، میں آپ کے پیسے نہیں دیتا. اب وہ بیچارہ پریشان لاچار، اب وہ کیا کرے؟ تو کسی نے بتایا کہ مکہ کے اندر، مکہ کے شہر کے قریب ایک آدمی ہے اور آپ اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کی ضرورت ضرور پوری کرے گا. ادھر کہاں عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، جتنے بھی سردار کے مکہ کے بڑے بڑے سردار یہ گپ شپ لگا رہے تھے. کہا کہ کوئی ہے جو میری بات کو سنے، کوئی ہے جو میرا سہارا میرا سہارا لگائے. کہا کہ وہ ٹولی لگی ہوئی ہوگی، جماعت بنی ہوئی ہوگی، وہ ہو سکتا ہے پانی مدد کر دیں. وہ گروہ کے اندر گیا ہوا آدمی، وہ تاجر، کہا کہ اس طرح بات ہے اور میرے پیسے لے کے نہیں دیتا ایک آدمی. کہا کہ وہ کون آدمی ہے؟ عتبہ کھڑا ہو گیا. عتبہ بھی سردار تھا. وہ کھڑا ہوگا، کون ہے اس کے اندر اتنی ہمت ہے جو تمہارے پیسے نہیں دیتا؟ کون ہے وہ آدمی؟ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے پیسے دلوائیں. جب اس نے کہا کہ ابو جہل ہے جس کو پیسے نہیں دیتا، تو یہ بات سن کر وہ عتبہ بھی نیچے بیٹھ گیا. ہمت نہیں. کہا کہ تم تو بڑے گنڈے کے پاس پھنس گئے، وہ تو ہم سے بڑا گنڈا ہے، وہ تو ہم سے بڑا ڈاکو ہے، تم وہاں پھنس گئے، تمہارے پیسے نہیں ملیں گے. اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ گیا. اللہ کے نبی کی خدمت میں جانے کے بعد کہا کہ نبی اللہ، میں ربیہ دین دوسرا ہے، میں دیہات کا ہوں، میں یہاں نیا ہوں اور آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن میری ایک پریشانی، ایک ضرورت ہے، آپ اس کو ضرور پوری فرما دیں. اللہ کے نبی تصویر پڑھ رہے تھے. مکہ جو کعبہ سے دیکھ لگا کر نماز جو ہے تصویر پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی جب دوسری طرف چہرہ تھا، وہ پیچھے سے آ کے بیٹھ گیا. اس انتظار میں تھا کہ اللہ کے نبی اپنا کام، اپنی تصویر پر پوری کرے، میں اپنی بات کو پیش کروں. اللہ کے نبی جب وہ بیٹھا تو بیٹھتے اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ اس کی طرف کر دیا. اللہ کے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی، جب بھی کوئی بات کرتا، گفتگو کرتا، تو اس کے سامنے اس کے چہرے، اپنا چہرہ اس کے سامنے رکھتے تھے اور جو بھی بات کرتا اس کے کلام کو، اس کی گفتگو کو دھیان لگا کر سنتے تھے. ایسے نظر انداز کر دیا، ادھر ادھر جو ہے ذہن لگا دے، نہیں، دھیان لگا کر. اور چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ مشرک ہو، منافق ہو، دھیان لگا کر اس کی بات کو سنتے تھے، توجہ کے ساتھ سنتے تھے اور ضروریات اس کی جو بھی ہوتی تھی اس کو پوری کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے. اللہ کے نبی سے کہا کہ میرے کام ہے. اس نے میرے پیسے مان لیے اور اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا صرف ہاتھ رکھا اور تھپکی دی. تھپکی دینے کے بعد اس کو اٹھایا، اپنے گھر لے گئے، کھجور کی پلیٹ سامنے رکھی، دودھ کا پیالہ خود اپنے ہاتھ سے لائے اور لا کر پلایا، کھلایا. اس کے بعد پوچھا اب بتائیے آپ کی کیا پریشانی، اب بتائیے آپ کی کیا مکہ کے اندر میں یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، میں نے 2 اونٹ بیچے اور کتنا میرا پیسے اتنا بنا اور فلاں آدمی نے میرے پیسے رکھ لیا، ابو جہل نے، وہ میرے پیسے نہیں دیتا. اللہ کے نبی کہا اچھا، اس کی اتنی ہمت، اس کی ہمت، اتنی ہمت. اللہ کے نبی نے کہا چلو میں آپ کا کام ضرور کراؤں گا اور وہ آپ کے پیسے ضرور دے گا. اللہ کے نبی گئے اور اللہ کے نبی کا جو چہرہ تھا نیچے تھا، آنکھیں جو تھی وہ نیچے تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی، تکبر نہیں تھا، گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ عاجزی تھی، انکساری تھی. سید الانبیاء ہیں، محبوب ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نگاہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ اپنا دکھڑا سنا رہا ہے، اپنی باتیں سناتے جب ابو جہل کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے نبی نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائی.
اپنی آنکھیں اوپر اٹھائی تھی وہ آدمی سمجھ رہا ہے بات کچھ باز رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تو تیرے اندر ابو جہل تو غریبوں کے پیسے مارتا ہے, تیرے اندر اتنی ہمت, تو غریبوں کے پیسے لے کے مالدار بننا چاہتا ہے. یہ بیچارہ غریب دیہات سے آیا ہے, یہاں فروخت کر رہا ہے, شہر میں تمہارا رشتہ دار ہے, مہمان بن کے آیا ہے, تم اس کے پیسے مار کے سردار بننا چاہتے ہو, ظلم کرنا چاہتے ہو. جب اس نے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو ابو جہل ڈر گئے, پیر کانپنے لگے. اللہ کے نبی کی بات میں ہمت ہوتی تھی, ایک طاقت ہوتی تھی, ایک جان ہوتی تھی, اور قدرت خداوندی آپ کے کلام میں خون خون کر بھری ہوتی تھی. قدرت خداوندی اور اللہ کے قدرت آپ کے کلام میں خون خون کر بھری ہوتی تھی. جس سے بھی کلام کرتے تھے نچوڑ کر رہتے تھے, شیریں زبان ہوتی تھی, شیریں باتیں ہوتی تھی, شیریں کلام ہوتا تھا. اپنے اندر اپنی طرف مائل کر لیا کرتے تھے. جو بھی دین کا کلام پیش کیا کرتے تھے جاذبیت اتنی تھی کہ اپنی طرف کھینچ لیا کرتے تھے. وہ جب وہ جلتا وہ کانپ گیا, پیر ہل گئے, کہا کہ میں آپ کے پیسے لوٹاتا ہوں. ایک ادھر سے جو خطبہ شاہ جو کمیٹی لگی ہوئی تھی, جو جماعت بنی ہوئی تھوڑی لگی ہوئی تھی, وہاں سے خطبہ اٹھ کے آیا, کہا کہ پیسے لا کے دے, پیسے لا کے دیے, اس مزدور کے دے دیے. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی چل دیے. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنے مہربان ہیں کہ آپ, اور اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کے یہاں سے چلوں. وہ بڑا حیران, بڑا پریشان کہ ایک مہربان آدمی مجھ پر اتنی مہربانی کر رہا ہے, میرے ساتھ آیا, میرے کام آیا, مجھ پر اتنا رحم فرمایا اور مجھے لے کے آیا, مجھ سے کچھ نہیں کہا, اور پھر مجھے سے اجازت مانگ رہا ہے کہ میں جاؤں. کچھ تو بات ہے, مجھے سے اجازت مانگ رہا ہے. ایک آدمی کال کر دے تو آدمی سر میں نے بڑا کام کر دیا, میں نے بڑا کام کر دیا, کسی نے کسی کی ہمدردی کر دی, کسی کو پھر بنا دی تو جب پوسٹ پر پوسٹ ڈال دی, اخبارات میں نیوز آ گئی, نیوز پیپر چل رہا ہے. اس نے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا, نہیں اس نے بلکہ کہا کہ آپ کا یہ کام ہو رہا ہے تو میں جاؤں, میں جاؤں. اللہ کے نبی کہا کہ آپ کا نام بتا دیجیے, کون ہے وہ شان جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, کون ہے وہ ماں جس نے آپ کو اتنا ہے. کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. کہا کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں. میں نے تو یہ سنا تھا کہ وہ جس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اس کو اپنا بنا لیتے, پھر چھین لیتے, اس کا دین چھین لیتے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ایسے کسی کے ساتھ نہیں کرتا, بلکہ اس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی دیر نہ کرو, میں نے آپ کی بڑی رحم دلی دیکھی ہے, میں نے آپ کی بڑی مہربانی دیکھی ہے, اور میں نے آپ کے ساتھ, اور میں نے جو دل کے اندر جو کینہ بھرا ہوا تھا, جو بغض بھرا ہوا تھا, جو میں نے سنا تھا, آپ اس کی بالکل الٹا نکلے, بالکل برحق نکلے ہیں. آپ جلدی کریں, کہیں ایسا نہ دیر ہو جائے اور میں مسلمان ہو جائے, مجھے کلمہ پڑھا دیجیے, میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ اللہ کے نبی کا اخلاق. اللہ کے نبی ایسے اخلاق پیش کی, ایسے اپنے معاملات پیش کی, دوسرے لوگوں کو اپنا بنایا, پڑوسیوں کو اپنا بنایا, مشرکوں کو اپنا بنایا, منافقوں کو اپنا بنایا. کوئی صحابی نہیں تھا, کوئی مسلمان نہیں تھا جب اللہ کے نبی آئے. آپ بھی نہیں ہوتے اگر کوئی مسلمان نہیں, اللہ کے نبی نہ ہوتے, بات سمجھیے, ہم بھی نہ ہوتے. یہ اللہ کے نبی کا بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. اللہ کے نبی نے امت پر ایک کرم فرما دیا, ایک رحم فرما دیا, امت کے اوپر ایک احسان کر دیا ہے. لوگوں کو مسلمان بنایا, صحابہ کو مسلمان بنایا, ایمان کے اندر داخل کیا, کلمہ پڑھایا, اور دھیرے دھیرے یہ علم دین کا جو چراغ ہے, امت کا جو چراغ ہے, اللہ کا جو حکم ہے, وہ سارے کائنات میں, سارے عالم کے اندر پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ لوگ کو عطا فرمائے. ہمارے نام اللہ بلا سنت سے